وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا رخصت دلوں سے مسجدوں کا احترام۔ ہر مذہب کی اپنی اپنی عبادت گاہ ہوتی ہے۔ عبادت گاہ کو لوگوں میں بڑی مقدس جگہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی عبادت گاہ مسجد ہے۔ مساجد وہ مقدس جگہ ہیں جہاں سے ایمان کا نور ملتا ہے، جہاں سے دل کا سرور ملتا ہے، جہاں سے روح کا قرار ملتا ہے، جہاں سے اسلام کا پیغام ملتا ہے، جہاں سے قرآن کا فیضان ملتا ہے۔ اسلام میں مسجد کو بڑے مقام و مرتبے سے نوازا گیا ہے۔ کیا یہ مسجد کی عظمت نہیں کہ اسے اللہ کا گھر کہا گیا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کیا یہ مسجد کی عظمت نہیں کہ اسے اللہ کی پسندیدہ جگہ قرار دیا گیا ہے؟ احب البلاد الی اللہ مساجدها، کیا یہ مسجد کی رفعت نہیں کہ اسے بنانے والے کو ایمان کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے؟ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ مسجد کی شان نہیں کہ اسے بنانے والے کو جنت میں گھر کی بشارت ہے؟ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، کیا یہ مسجد کا مقام نہیں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا بلکہ مسجد نبوی کی تعمیر کی؟ تو ناظرین، مساجد ہر دور میں اسلام کا قلعہ رہی ہے۔ یہاں سے ایمان کی کرنیں پھوٹتی ہیں، یہاں سے توحید کی آواز بلند ہوتی ہے، یہاں سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس ملتا ہے، یہاں سے اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے معاشی وسائل مہیا کر رکھے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھروں کی تمیع و ترقی میں حصہ لے، مساجد کی آباد کاری میں پیش رہے۔ جو بندہ مومن دنیا میں مساجد تعمیر کروائے گا، خالق کائنات جنت میں اس کا گھر تعمیر کروا دے گا۔ مساجد ایمان کے قلعے، مساجد ہیں خدا کے گھر، اگر چاہت ہے جنت کی تو مساجد سے محبت کر۔